یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ آپ کا عدل و انصاف اپنے تو اپنے غیر بھی مثالیں دیتے ہیں، غیر بھی مانتے ہیں۔ زمین پر عدل و انصاف کا مضبوط نظام کسی دور میں رہا ہے تو وہ حضرت عمر کے دور میں رہا، حضرت عمر کے دور میں۔ اور ایسے ایسے عدل و انصاف کے واقعات ہیں۔ مسجد نبوی کے ساتھ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا، اور اس مکان کے ساتھ ایک پرنالہ لگا ہوا ہے۔ بارش ہوتی تھی، پرنالے سے پانی زمین پر گرتا تھا، راستہ تھا، لوگوں پہ کپڑوں پہ چھینٹیں پڑتی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے ہیں، ایسے ہی ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پرنالے کو اکھاڑ دیا کہ اس سے آنے جانے والوں کے کپڑے ناپاک ہوتے ہیں، چھینٹے پڑتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت میں چلے گئے۔ یہ مدینہ کی عدالت ہے، عدالت میں چلے گئے کہ یہ واقعہ ہے، قاضی صاحب، جج صاحب، یہ واقعہ ہے۔ تو قاضی وقت نے امیر المؤمنین کو طلب کر لیا، کٹہرے میں کھڑا کر دیا کہ بتاؤ یہ عباس جو قضیہ لے کر آیا، مقدمہ لے کر آیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنا مدعا پیش کر دیا کہ میں نے تو اس لیے اس کو اکھاڑا تھا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے واقعہ بیان کیا۔ واقعہ یہ بیان کیا کہ جب میں مکان بنا رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے چچا عباس، پرنالہ کس طرف لگاؤ گے؟ اس طرف لگانا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں خود لگا دیتا ہوں پرنالہ۔ ہوا یہ، حضرت عباس کہتے ہیں میں بیٹھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے کندھوں پر سوار ہوئے، لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوجھ نہ برداشت کر سکا۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عباس میں بیٹھتا ہوں، تم میرے کندھوں پر سوار ہو کر کے پرنالہ لگا دو۔ اور پھر ایسے لگایا تھا پرنالہ۔ جب یہ بات حضرت عمر نے سنی، عدالت میں رونے لگ گئے اور خود اپنا فیصلہ سنایا، اہل مدینہ کو جمع کیا کہ مدینہ والو جمع ہو جاؤ، آج فیصلہ ہونے جا رہا ہے مقدمے کا۔ پھر حضرت عباس کے گھر کے پاس پہنچے، گارا بنایا حضرت عمر نے، نیچے بیٹھے، حضرت عباس سے فرمایا کہ عباس میرے کندھوں پر ایسے سوار ہو جاؤ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ سوار ہوئے تھے۔ یہ وقت کا امیر المؤمنین ہے، خلیفہ راشد ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے۔ اسی وقت فیصلے ہو جاتے تھے، انصاف کے فیصلے اسی وقت ہو جاتے تھے۔ وہ عدل نہیں ہے جس کا فیصلہ کل ہو، جس کا فیصلہ ہفتے بعد ہو، 10 دنوں بعد ہو، محفوظ کر دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عدل و انصاف ہے۔ آپ شہید ہوئے، 26 ذی الحج کو آپ کو فجر کی نماز میں مسجد نبوی کے مصلی پر نماز پڑھاتے ہوئے ابو لولو فیروز ایک مجوسی تھا، اس نے خنجر مارا اور کئی زخم آپ کو لگے 26 ذی الحج کو فجر کی نماز میں، اور 3 دن تک آپ اس کے بعد زندہ رہے، اور پھر آپ کی شہادت عمل میں آ گئی۔ یکم محرم الحرام کو آپ کی تدفین عمل میں لائی گئی، اور آپ کی تدفین بھی عجیب کہ کوئی جنت البقیع میں دفن ہوتا ہے، کوئی جنت المعلا میں دفن ہوتا ہے، کوئی بڑے قبرستان میں دفن ہوتا ہے، کوئی کہاں پر ہوتا ہے۔ حضرت عمر کو جگہ ملی ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ میں ملی ہے کہ جب کبھی قیامت تک فرشتے اترتے رہیں گے، مسلمان چلتے رہیں گے، روضہ رسول پہ حاضری دیں گے، پہلے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ پڑھیں گے، پھر حضرت ابو بکر کو سلام کریں گے، پھر حضرت عمر کو سلام کریں گے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں فرمایا تھا، ایک دن آپ چل رہے تھے، آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے، بائیں طرف حضرت عمر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح جس طرح میرے دائیں طرف ابو بکر ہے، بائیں طرف عمر ہے، اسی طرح ہمیں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا کہ میرے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور خوف خدا کی کیا بات تھی، ساری زندگی اللہ کا خوف دل میں اور لوگوں کی مدد، لوگوں کے کام آنا، یہ وقت کا حکمران کر رہا ہے۔ ان کی سیرت سے ہمیں سبق ملتا ہے، ہم خدمت کر جائیں، لوگوں کے کام آئیں، اللہ کا خوف ہمارے دل میں ہو، عدل و انصاف کے ساتھ کام ہو، لوگوں کی خدمت کے لیے ہم آگے سے آگے بڑھتے جائیں۔